بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج سوچ رہا تھا کیا بولا جائے، تو جو بھی آج واقعات ہوئے ہمیں فیملی کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، تو میں نے اس چیز کو یہ نوٹ کیا کہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، سادہ کاغذ ہوتا ہے، کورا کاغذ ہوتا ہے، جو اس کے اوپر لکھ دو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ اپنی انا کی جنگ، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور، جو بھی نیگیٹو چیز ہم کہہ سکیں، اس سے مجبور اس کی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکھنا چاہتے نہیں ہیں، بچے کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے ایجوکیشن کو لرن کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی سمجھاؤ تو کہتے ہیں اچھے سے اچھے اسکول، بڑے سے بڑے اسکول میں تو بھیج ہی رہے ہیں نا ہم۔ بہرحال علم والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ بڑا اسکول کسے کہتے ہیں۔ کھیلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو اس پر بھی یہی رسپانس ہوتا ہے کہ ہاں کھیل کا ٹائم تو ہم دے ہی دیتے ہیں۔ کھانے کا اتنا افسوس ہوا، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بغیر میوزک کے کھانا نہیں کھاتے جب تک اس کو موبائل پہ یا ٹیب پہ میوزک نہ لگا کے دیا جائے۔ افسوس کیا جا سکتا ہے، صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر ووکیبلری جو ہے، ماں باپ اپنی ووکیبلری جو ہے امپروو نہیں کر رہے، تو جب ماں باپ اپنی ووکیبلری امپروو نہیں کر رہے تو بچے کی ووکیبلری، بچے کا فلٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، اور میں پچھلے 2-3 مہینے سے بہت زیادہ سیریس ان چیزوں کو سوچ رہا ہوں کہ کئی ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کو میں نے بہت ٹائم دیا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے برین کے فلٹر اتنے ایوریج بنے ہوئے تھے، یعنی کہ پیسے کی ہوس، شان و شوکت کی ہوس کی خاطر وہ ایمان بیچتے ہوئے سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ اور میں نے جب ان کو ختم کی ان کی ساری چیزیں کنسلٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں نے انہیں یہی چیز بولی، میں نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے بڑوں نے جو تمہارے فلٹر بنا دیے ہیں، ان فلٹر کے نتیجے میں ایسے ہی درخت ملنا تھا، اور اس کا پھل جو ہے وہ اسی قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ تو لانگ سٹوری شارٹ جو ہے، جو ہماری باتوں کو مان رہے ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اپنے پہ کام کریں، ڈیلی بیسس پہ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں۔ بچے کی پرسنالٹی خود بخود بن جائے گی۔ بچے کی پرسنالٹی پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے، اپنے کو باعمل انسان بنانا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اپنے فلٹر جو ہے وہ کسی علم والے سے بنوانے ہیں، اپنی نیتیں اچھی کرنی ہیں۔ لیکن افسوس زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بے حیا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے باز رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو انا پرست رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دنیا کی لالچ میں گم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ان کا جو بچہ ہے وہ اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی اس کو تو ہدایت مل جائے گی، اس لیے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔ لیکن آپ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو بنانے میں کسی بھی قسم کا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ رول ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ جو ہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ بچوں کو خاموش ہوتے ہوئے دیکھنا، جو کیونکہ صاف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ آج ان کے ماں باپ آپس میں لڑے ہوں گے، بچوں کو جو ہے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھنا، کیا ہے کہ ان کی ماں کا آج جو ہے وہ موڈ جو ہے وہ آف ہوا ہوگا، موڈ سوئنگز میں وہ چلی گئی ہوں گی۔ اچھا، بچوں کو دیکھنا کہ وہ جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ کو جو ہے وہ کوئی بات گھر میں بری لگی ہوگی تو اس نے غصے کا اظہار اس طریقے سے کیا ہوگا۔ آپ بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بچوں کی عادتوں کو چیک کریں، خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، ان کے ماں باپ کی انا، ان کے ماں باپ کی ہوس، ان کے ماں باپ کی دنیا میں گم رہنے کی عادت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ میں بولوں کہ یہ کوئی بہت ہی راکٹ سائنس ہے کہ بہت مشکل سے آپ کو سیکھنا ہے، کوانٹم ہے یہ کہ آپ کو اس کو سیکھنے کے لیے کہ بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ نہیں 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 نہیں، آپ جو ہو وہ تھوڑا سا آبزرو کرنا شروع کرو۔ آپ یقین کیجئے گا کہ میں ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جن کو صاف ان کے بچہ یعنی کہ بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا اور انہیں اپنی روٹین چینج کرنے کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ماں ہوگی تو باپ پہ ڈال دے گی، باپ ہوگا ماں پہ ڈال دے گی، اور صاف سمجھ میں آ رہا تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا جھوٹے کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیا کیا جائے؟ تو آج کا جو ویلاگ ہے بڑا ہی سیڈ موڈ کے ساتھ میں بول رہا ہوں، بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو کے میں بول رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ پیرنٹس میں یہ دیکھ رہا ہوں جن میں بالکل طلب نہیں ہے بچوں کی تربیت کی، وہ صرف بچے جو ہیں انہوں نے سیکس کے چکر میں پیدا کیے ہیں، رتی برابر ان کو یہ نہیں ہے کہ آخرت کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ جب ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں گے؟ بولتے بہت ہیں، نو ڈاؤٹ، زبان سے بولنے والے بے انتہا آپ کو ملیں گے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ ہے نا، کسی نے کہا تھا ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ چاہتے ہوں گے، شاید یہ چاہتے ہوں گے اپنے بچوں کو اچھا کرنا، لیکن اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ ایون میں ڈیلی ان کو کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ سوچو، خدا کی قسم آ کے پورے ہفتے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکیں۔ کہیں پتہ چل جائے نا کہ وہاں پہ 5,000 روپے آپ کو ملیں گے، 10 گھنٹے لائن میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ۔ میں بھی بتاؤں کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ کئی پیرنٹس میرے پاس آتے تھے، پیسے کا رونا روتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ ہاں یار شاید یہ بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر پا رہے کہ بالکل ہی ہاتھ تنگ ہو۔ ویسے ہی ذہن میں آ گیا میرے بھی۔ آپ یقین کیجئے گا کہ 15 20 لاکھ کے انہوں نے پلاٹ لیے۔ اب ان کو کیا کہا جائے کہ صرف جہالت ہے، یعنی آپ کی نیت ہی نہیں ہے، ول ہی نہیں ہے، اور اس کی قیمت آپ ادا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھے ماں باپ بننے کی جو قیمت ادا کرنی ہوتی ہے وہ آپ قیمت ہی ادا نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو معاشرے کو یہی چیز ملے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔